السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید برہان شہادت حاصل کیا ہے، تھوڑی دیر ہم اور آپ اس پہ کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اور عادت کے مطابق چند شعر بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت کے طور پہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ پیشگی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہیں رب کے ولی اور آپ کا رب قدیر، غوث اعظم دستگیر۔ آپ ہیں رب کے ولی اور آپ کا رب قدیر، غوث اعظم دستگیر۔ آپ شاہوں کے بھی شاہ اور امیروں کے امیر، غوث اعظم دستگیر۔ آپ شاہوں کے بھی شاہ اور امیروں کے امیر، غوث اعظم دستگیر۔ مصطفیٰ کے لاڈلے مصطفیٰ کے لاڈلے اتنا کرم فرمائیے، آپ کی محفل سجی ہے آئیے آ جائیے، آپ کی محفل سجی ہے آئیے آ جائیے، آ کے روشن گھر میرا، آ کے روشن گھر میرا کر دیجئے روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر۔ آ کے روشن گھر میرا کر دیجئے روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر۔ آپ شاہوں کے بھی شاہ اور امیروں کے امیر، غوث اعظم دستگیر۔ آپ شاہوں کے بھی شاہ اور امیروں کے امیر، غوث اعظم دستگیر۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دید کی پیاسی نظر ہے، دید کی پیاسی نظر ہے، ایک جھلک دکھلائیے، دید کی پیاسی نظر ہے، ایک جھلک دکھلائیے، واسطہ حسنین کا ہے اب کرم فرمائیے، واسطہ حسنین کا ہے اب کرم فرمائیے، خواب ہی میں آئیے نا ایک دن پیروں کے پیر، خواب ہی میں آئیے
ना एक दिन पीरों के पीर गौस आजम दस्तगीर ख्वाब दीद की दासी नजर है, दीद की दासी नजर है, एक झलक दिखलाइए वास्ता हसनैन का है अब करम फरमाइए ख्वाब ही में आइए ना ख्वाब ही में आइए ना एक दिन पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर ख्वाब ही में आइए ना एक दिन पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर आप शाहों के भी शाह और अमीरों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर। ये शेर मुलाजा फरमाए गौसे आजम दस्तगीर मेरी आंखों को शायगीला मेरी आंखों को शायगीला जैसा कोई नहीं मेरे दिल में आप ही है आपके सिवा कोई नहीं मेरे दिल में आप ही है दूसरा कोई नहीं आप है सुल्तान और मैं आपके दर का फकीर गौसे आजम दस्तगीर आप है सुल्तान और मैं आपके दर का फकीर गौसे आजम दस्तगीर आप शाहों के भी शाह और अमीरों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए आप शाहों के भी शाह और अमीरों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर हर जगह ढूंढा है मैंने हर जगह ढूंढा है मैंने चांद डाला ये जहां आपके जैसा जमाने में कोई पाया कहाँ आप सा कोई नहीं दुनिया में पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर आप जैसा कोई नहीं दुनिया में पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर आप शाहों के भी शाह और अमीरों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात काफी देर से नात खानी और मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। ये हमारा और आपका आजमाइश भी हो सकता है और इस आजमाइश में ये महफिल हमारी आजमाइश में कामयाबी की दलील भी हो सकती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा वाज़ नसीहत फरमा रहे थे तो अचानक बड़ी तेज बारिश होने लगी। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ को बुलंद किया और रब तबारक व तआला के बारगाह में दुआ फरमाया कि बारे इलाह हम तेरा जिक्र और तेरी बात मखलूक तक पहुंचाने के लिए हम जमा कर रहे हैं और रब तबारक व तआला तो इनको मुंतशिर फरमा रहा है। तो रब तबारक व तआला के बारगाह में गौसे पाक ने जब ये दुआ फरमाई तो रब तबारक व तआला ने उस मकाम पे बारिश को बंद फरमा दिया और बाहर जो है बारिश दस्तूर और जैसे हो रही थी वैसे होती रही। तो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब तरीन बंदों की दुआओं को बातों को सुन लेता है और कबूल करता है। तो गौसे पाक ने दुआ फरमाई बारिश बंद हो गई लोग जो मुंतशिर हो रहे थे बैठे रह गए। लेकिन आज गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल थी
اور بارش بدستور صبح سے شام ہوتی رہی تو اس لیے بھی ہوتی رہی کہ تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیوانوں کو اپنے غلاموں کو یہ آزما رہے ہیں کہ کیا میرے غلام بارش کے وجہ سے کہیں میری محفل سے رک تو نہیں جائیں گے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ یہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ غوث پاک ہم آپ کے غلام ہیں, یہ بارش ہوتی رہے, ہم تیرے اور تیرے رب کے ذکر کرتے رہیں گے, ہم ذکر کرتے رہیں گے, بارش ہوتی رہے, ہم اپنا کچھ وسائل اور کچھ طریقے الگ بات سے تبدیل کر دیں گے, مثلا مکان جگہ تبدیل کر دیں گے, لیکن جب تیرے غلاموں نے ٹھان دیا ہے کہ آج غوث کی بات ہوگی تو بس ہوگی, آج غوث پاک کی پیروں کے سردار کی بات ہوگی تو بس ہوگی, چاہے مکان میں ہو, دکان میں ہو, مسجد میں کہیں ہو, ہوگی تو ہوگی. سبحان اللہ. اور ہم لوگوں نے الحمدللہ, میں نے پہلے ہی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو, اب یہ محفل کر کے ہم لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان قرآن مجید برہان رشید میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو, اللہ کے محبوب بندوں کو, اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے پسندیدہ بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال. سبحان اللہ. خوف اور حزن و ملال میں بڑا فرق ہے. جب کسی زمانے میں ہم کچھ کر رہے تھے, مثلا ماضی جس کو کہتے ہیں اس کو غالباً کا پاسٹ ٹینس ہی کہتے ہیں, تو ماضی میں جب کوئی کام ہوا ہو اور کچھ حالات ہمارے بگڑے ہو تو جب اس پہ ہم افسوس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ملال کرنا, حزن کا شکار ہو جانا, غم کا شکار ہو جانا. تو اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے صفات کے بارے میں صفات کو بیان فرما رہا ہے, ان کی ان خاصیت کو بیان فرما رہا ہے کہ میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کو نہ گزرے ہوئے زمانے کی کوئی فکر اور نہ کوئی ملال ہوتا ہے اور نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوتا ہے. اور یہ خاص صفت ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا. اور آپ اس کے ضمن میں جب غوث پاک امام الاولیاء کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم مبارک سے لے کر کے قبر کے منزل تک جو مرحلے طے کیے, جو سفر طے کیے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کرامت ہے. ایک ایک لمحہ گن گن کر کے کرامت بیان کرنا یہ تو الگ بات ہے, لیکن غوث پاک ایک ایک لمحے کی اگر آپ بات کریں گے ماں کے شکم پاک سے لے کر کے قبر تک تو آپ کو ایک ایک لمحہ غوث پاک کا کرامت نظر آئے گا. کرامت کی تعریف یہ ہے کہ جہاں عقل و شعور ختم ہو جائے کہ یہ بات اور یہ چیز ہوئی کیسے, اس کو کرامت کہتے ہیں. جس کو سننے کے بعد عام انسان تعجب کر جائے, ایسے کیسے ہو گیا, اس کو کہتے ہیں کرامت. اور جب نیک بندوں سے تو اس کو کہتے ہیں کرامت, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ, اور جب کوئی بدبخت سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. پھر اس کو جو ہے دوسرے زمرے سے دیکھتے ہیں. بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد میں قصبہ جیلان ہے, وہاں پیدا ہوتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مادرزاد ولی ہیں, یعنی ماں کے شکم سے ہی غوث پاک ولی ہے. یہ کوئی قصب کے ذریعے اور کوئی عبادت اور ریاضت کر کے ولایت کے مقام پہ فائز نہیں ہوئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے کے بزرگان دین نے, جنید بغدادی نے, حسن بصری نے اور دیگر اکابرین اولیاء نے غوث پاک کی بشارت دی, غوث پاک کی آمد کی خوشخبری دی. جب امام الاولیاء شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انبیاء کے درمیان افضل ہے, اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے درمیان افضل ہے. مثلا جس طرح سے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے, اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام الاولیاء ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرا قدم ولیوں کے گردن پہ نہ جائے تو ولیوں کو ولایت ملتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ذرا آپ اس سے، اور امام بریلی کے تاجدار نے بھی کیا خوب کہا، کوئی واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. یعنی اے غوث پاک جو اونچے اونچے سر والے ہیں، جو اونچی اونچی پگڑیاں رکھنے والے ہیں، ان کے اونچے سر اور اونچی پگڑیوں سے بھی بلند آپ کا جو ہے قدم مبارک ہے. یہ اس لیے قدم مبارک ہے کہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو خراسان کے سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے سبوں نے اپنے گردن کو جھکا دیا. بھائی اولیاء کرام نے غوث پاک کی بات کو سماعت کیا، اور بات کو سماعت کیوں نہ کرتے؟ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی آواز کو یہ ہوا جس تک پہنچانا ہوتا ہے کیسے پہنچاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے. ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ابھی یہ بچپنے میں تھے کہ ان کے والد کا سر ان کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، یعنی یہ یتیم ہو جاتے. بڑی توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیے گا، آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے عالم میں ہے، ان کے والد محترم وصال کر جاتے ہیں، ابو قرصافہ یتیم ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے خالہ اور خالو کے گھر چلے جاتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. جب خالہ کے گھر جاتے ہیں تو ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اپنے خالہ کے بکریوں کو لے کر کے جنگل جایا کرتے تھے. ہوا یوں کہ نصیحت کی گئی تھی، گھر سے یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جنگل میں جاتے ہو تو جانے کے بعد اس انسان اس شخص کے پاس مت جانا جو نبوت کا دعویٰ کر کے نبوت کا اعلان کر چکا ہے. سبحان اللہ. لوگ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے منع فرمائے، اور حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اور خالہ نے منع فرمایا، خالو نے منع فرمایا. لیکن جب یہ بات کوئی کسی کام سے جب کسی کو روکتا ہے تو اس میں دل میں اور دماغ میں جستجو پیدا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے کہ کوئی وہاں جانے سے، اس راستے پہ جانے سے روک رہا ہے. اگر حقیقت حال سے جو باخبر کر دے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر حقیقت حال سے کوئی باخبر نہ کرے تو ایک ذہن و فکر میں وسوسہ آتا ہے، ذرا جانے تو ہم کہ وہاں ہے کیا چیز. ابو قرصافہ کے ذہن و فکر میں آئی کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے میری امی اور میری خالہ میری خالو منع فرما رہے ہیں. حضرت ابو قرصافہ بکریوں کو لے کے جنگل جاتے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے. سبحان اللہ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن گئے، غلام بن گئے. دین آخر ہوا یوں کہ بکریوں پہ توجہ نہ دینے کی بنیاد پہ بکریاں لاغر ہونے لگی، کمزور ہونے لگی. تو خالہ نے اور امی نے دریافت فرمایا معاملہ کیا ہے، بکریوں کو لے کے کدھر جاتے ہو، ذرا آج دیکھا تو جائے. جو ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کو لے کر کے جنگل جاتے ہیں، پیچھے سے جب معلوم کیا جاتا ہے تو بکریوں کو چھوڑ کر کے حضرت ابو قرصافہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب معلوم ہوا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آنے کے بعد جب جو ہے دریافت کیا گیا تو ابو قرصافہ نے ساری بات بتا دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور گفتار کریمانہ، کردار کریمانہ، سارا کچھ ابو قرصافہ نے اپنے گھر میں بتا دیا. بتانے کے بعد پھر اب تک یہ خالہ اور امی اور خالو سب لوگ بات سن کے ہی رکے ہوئے تھے. جب ابو قرصافہ نے یہ بتایا کہ نہیں، حضور کو جیسا تم لوگ جانتے ہیں ویسا حضور نہیں ہے، حضور تو اس کے برعکس ہے. یعنی جو لوگ حضور کو برا کہتے ہیں حضور برے نہیں ہیں، بلکہ حضور تو اچھے ہیں. جو حضور کو سخت کہتے ہیں حضور سخت نہیں ہے، حضور تو کریم ہے. ابو قرصافہ جب یہ بات بیان فرماتے ہیں تو امی اور خالہ خالو سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ابو قرصافہ کے ساتھ چل دیتے ہیں، اور جانے کے بعد حضور کو ویسے ہی پاتے ہیں جیسے ابو قرصافہ نے بتایا تھا. میں جو بات بیان کرنے والا ہوں اب وہاں پہنچ رہا ہوں.
اب حضرت ابو قرصافہ کے میت میں جا کر کے گھر اور خاندان والے سارے جو ہے کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا، اب حضرت ابو قرصافہ ایمان لے آئے، سارا خاندان گھر ایمان لے آیا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا. اور حضرت ابو قرصافہ ایک جگہ ہے جس کا نام اسقلان ہے، اسقلان کے سرزمین سے روم میں قید اپنے بیٹے کو جب نماز کا وقت ہوتا اسقلان کے چار دیواری پہ کھڑے ہوتے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے اسقلان اور روم کی دوری تو 3300 کلومیٹر ہے، 3300 کلومیٹر. ذرا غور کیجئے، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسقلان کی چار دیواری پہ کھڑے ہوتے اور اپنے بیٹے کا نام لے کر کے پکارتے، فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابو قرصافہ کے بیٹے رومی کے اندر روم میں قید خانے میں ہے. ابو قرصافہ کی بات جو ہے وہاں بیٹا سن رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے باپ کی آواز پہ. سبحان اللہ. دوری کتنی ہے آپ سرچ کیجئے گا، اسقلان سے روم کی دوری 3300 کلومیٹر. اب اللہ اکبر، یہ بات کیسے پیش آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہوا پہ تصرف دیتا ہے اور ان کا کام ہوا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اور یہ تو حضرت ابو قرصافہ کی بات ہم نے کی ہے. ایک بات اور آپ کو بس ذہن و فکر کو بالکل واضح کرنے کے لیے اور غوث پاک کی کرامت کو آپ کے ذہن میں اترنے کے لیے ایک بات اور بیان کر کے غوث پاک کے مختصر سے حالات، اس کے بعد اختتام کی جانب. آپ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک سورہ پڑھا ہوگا جس سورہ کا نام ہے سورہ نمل. جس سورہ نمل میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ جب کسی مقام پہ چلتے تو ان کے ساتھ تمام مخلوقیں چلا کرتی تھی، پرندے چلا کرتے تھے اور چلتے تھے. تو آپ جو ہے سورہ نمل پڑھیں گے تو نمل کا مطلب چیٹی ہوتی ہے. النملۃ، یہ بھی سوال غوث اعظم سے کیا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی مقام پہ جا رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا گیا تھا کہ کسی مقام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آواز کو سن کر کے چیٹی نے کہا تھا کہ اپنے اپنے سوراخ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں ناگہانی میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے قدم کے نیچے نہ آ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چیٹیوں کو اتنی عقل دی ہوئی ہے، پھر اگر کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، کوئی اللہ کا ولی اگر کوئی کرامت دکھا دے، کوئی ایسی بات کر دے، پھر ہم اس پہ دلیل کھوجتے ہیں، اس پہ ہم نہ جانے کیا کیا حوالہ کھوجتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے گزر رہا ہے تو چیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے سوراخ میں چلے جاؤ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. کوئی اگر کہاوت کوئی بزرگان دین کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ بات بنی بنائی ہے. سورہ نمل پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ چیٹی جب کہتی ہے تو ساری چیٹیاں اپنے اپنے سوراخ میں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں. ایک مقام پہ سلیمان علیہ السلام جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کے تمام مخلوقات جو ان کے ہمنوا تھے ان کے ساتھ تھے، اس میں ایک پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں وہ ہدہد نظر نہ آیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بھائی ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کی ڈیوٹی تھی انجینئرنگ کی، انجینئر تھا، پتایا کرتا تھا پانی کہاں نکلے گا، کہاں کھدائی کی جائے. اللہ اکبر. اللہ نے پرندوں کو بھی اتنی طاقت دی ہے اور پرندے جو ہے دیکھ کر کے بتایا کہ اس مقام پہ پانی ہے تو اللہ کے نبی بھی مانے اور اس مقام پہ کھدائی کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتنی بصارت اور اتنی سمجھ اور اتنی عقل سے نوازا ہے. یعنی ایک پرندے کو قرآن شریف سورہ نمل پڑھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے. جب ہدہد غائب نظر آتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ وقت پہ آتا نہیں ہے اور کوئی عذر پیش نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا. بالآخر ہدہد حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اپنا عذر پیش کیا کہ ہم فلاں مقام پہ چلے گئے تھے، یعنی مقام سبا پہ چلے گئے تھے. وہاں ایک ملکہ، ایک عورت جو ہے وہ بادشاہت کرتی ہے جس کا تخت ایسا ایسا ہے. وہاں لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں بت کی اور جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی سلطنت
सल्तनत और किसी बादशाहत अगर किसी औरत को दी जाए तो उस कौम की जो है उसमें भलाई नहीं हो सकती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके तहत मलके बिल्कीस को खत लिखा और काशिफ से भेजा कि उसको मेरे सामने लाओ और उसको कहो कि मेरी फर्माबरदार हो जाए, मेरी शरीयत की इत्तेबा करे। बिलाखिर एक वाकया तफसील, और ये बहुत लंबा वाकया है, बहरहाल है कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुदूद की बात को सुनते हैं तो अपने तमाम तर हवारीन को, अपने चाहने वाले को जमा करते हैं और कहते हैं तुम में कौन है जो तख्त बिल्कीस को चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ले आए। तो एक दिन उठा, कहा हम 4 घंटे में ले आएंगे। दूसरा दिन कुछ और टाइम बताया, कुछ और। उसमें से एक अल्लाह का वली जो अहले किताब में से था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था, उसने कहा हुजूर पलक झपकते तख्त बिल्कीस को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, तख्त बिल्कीस को पलक झपक के आपके सामने हाजिर कर दूंगा। है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आर्डर दिया और आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को जो है सबा यानी मुल्क यमन से ला करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली तख्त बिल्कीस को उठा करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक आन में पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो इमाम है, उस इमाम के जो उम्मती और वली है, फिर अगर वो कोई करामत दिखा दे तो इसमें ताज्जुब क्या। सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार सिफात से नवाजा और बेशुमार खूबियों से नवाजा। लेकिन एक बात मैं बताता चलो, गौसे पाक को इबादत के जरिए सारा कुछ मिला, रियाजत के जरिए मिला, तकवा और परहेजगारी के जरिए मिला। ऐसा नहीं था कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मां के शिकम से वली थे तो घर में बैठ गए, कोई इबादत नहीं, कोई इल्म अमल नहीं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना सारा मामलात, इतनी सारी खूबियों के बावजूद 9 साल तक दर्स निजामी और दर्स हासिल करते रहे और इल्म हासिल किया। उसके बाद 40 साल तक दर्स देते रहे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं ही जो है मकाम गौसियत में फायज नहीं हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा बुलंद मर्तबा नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा बख्शा कि अगर मुर्दों को भी इशारा किया तो मुर्दा भी जिंदा होते हुए नजर आए। और अभी आपने समाज किया शेर में कि कई बरस डूबी हुई कश्ती, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा गुजर रहे हैं दरिया के किनारे से। एक 90 साल की बुढ़िया ज़ारो कतार रो रही है, एक उम्र रसीदा औरत ज़ारो कतार रो रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुरीदीन से पूछा क्या माजरा है, बुढ़ी अम्मा रोती क्यों है? मुरीदीन ने बताया हुजूर एक ही बेटा था इस बुढ़िया के, एक बेटा, और बुढ़िया दूल्हा बना करके दुल्हन लेने भेजी थी, शादी करने बेटा गया था, वापसी में कश्ती में सवार था, तूफान आने के बाद कश्ती हिचकोले खाई और दरिया में गर्क हो गई। और गर्क होने के बाद उसमें जितने बराती थे वो भी डूब गए, दूल्हा और दुल्हन भी डूब गए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि कह दो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिंदा रखते हुए किसी बुढ़िया को दरिया के किनारे आकर रोने की जरूरत नहीं है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाहे इलाही में दुआ फरमाते हैं और थोड़े ही वक्त गुजरे थे कि वो कश्ती से सारे बराती भी निकल जाते हैं और दूल्हा और दुल्हन भी निकलते हैं और किनारे पे आकर के साहिल पे वो कश्ती लग जाती है। पूरे दूल्हा और दुल्हन बराती समेत जो है वो किनारे पे कश्ती आकर के लग जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर तख्ते बिल्कीस को आसिफ बिन बरखिया
ایک لمحے میں لا سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے غلام بھی اپنے آگر پہ جو ہے ڈوبے ہوئے کشتی کو باہر ساحل کے کنارے لگا سکتے ہیں. تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے, تو نے ڈوبے ہوئے کو تو نے نکالا ہے, اب تو نے ڈوبے ہوئے کو بچایا ہے, اب ڈوبتے کو بچا غوث اعظم. یا غوث, اب تیرے غلام ڈوب رہے ہیں, ظالم کے ہاتھوں ڈوب رہے ہیں, ظالم کے ظلم سے ڈوب رہے ہیں. یا غوث پاک ایک نظر عنایت ہو, پھر آپ کے غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جو ہے غریبوں کے سامنے دین کو پیش نہیں کیا, صرف جو ہے لاچاروں کے سامنے دین کو پیش نہیں کیا اور دین کی شریعت اور حقانیت کو پیش نہیں کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بادشاہ وقت غوث پاک کے بارگاہ میں آتا ہے اور اشرفیوں کی چند تھیلیاں, کتابوں میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بارگاہ غوث پاک میں لے کر کے آتا ہے. بادشاہ آتا ہے, بادشاہ کے خادم آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, یہ تحفہ قبول فرمائیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظر عنایت سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی جائز نہیں ہے اور اس میں جو مال ہے یہ جائز مال نہیں ہے. غوث پاک نے کہا اسے واپس لے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ نے کافی اصرار کیا. اصرار کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفی کی 2 تھیلیوں کو اپنے دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایک تھیلیوں کو لیا اور لینے کے بعد دبایا. ذرا غور کیجئے, ہم نوٹ کو دبا کر کے کچھ نہیں نکال سکتے. غوث پاک نے اس چاندی اور سونے کی اشرفیوں کو نکال کر کے درہم و دینار کو دبا کر کے اس سے خون نکالا اور بادشاہ وقت کے سامنے کہا کہ تم مجھے غریب اور لاچاروں اور رعایا کی خون دینا چاہتا ہے, ابھی بھی وقت ہے, تو واپس چلا جا اور رب کے بارگاہ میں معافی مانگ لے اور غریبوں کو تکلیف نہ دے. ذرا غور کیجئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کہ اگر درہم و دینار بھی ناجائز و حرام ہو اور غوث پاک ہاتھ میں لے کر کے دبا دے, نچوڑ دے, تو اس سے بھی خون بہنے لگے. اور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ اور تقاضا نہ ہوتا تو میں ان خونوں کو حکم دیتا یہ اس گھر میں داخل ہوتے جس کا تو نے خون نچوڑا ہوا ہے. یہ ہے غوث پاک کی شان, یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, یہ ہے غوث پاک. آج اسی لیے تو ہم امداد کن یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں, یا غوث پاک آپ ہماری مدد فرمائیے, اس لیے کہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, غوث پاک پڑھا رہے ہیں. اچانک ہوتا یوں ہے کہ اپنے مصلے کے اندر جو ہے ہاتھ کو داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد باہر نکالتے ہیں. غوث پاک کے تمام شاگردوں نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد گرامی نے اپنے ہاتھ کو جب مصلے کے نیچے ڈالا تھا تو ہاتھ سوکھے تھے اور جب باہر نکالا ہے تو ہاتھ گیلے ہیں. تمام لوگ ابھی دریافت فرمانے ہی والے تھے کہ درس سے خالی ہو کر کے استاد گرامی سے سوال کریں گے حضور کیا ماجرا تھا, آپ کے ہاتھ سوکھے تھے, آپ جب مصلے کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرتے ہیں تو داخل کرتے وقت تو سوکھے تھے, لیکن جب آپ مصلے سے باہر ہاتھ کو نکالتے ہیں تو ہاتھ آپ کے گیلے نظر آتے ہیں. ابھی سوال ہی کرتے کہ جن لوگوں کو غوث پاک نے مدد کی تھی اور جو فریاد کو پہنچے تھے وہ غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یا غوث کا نعرہ بلند کر رہے تھے اور لوگوں نے بتایا حضور ابھی تو ہماری کشتی ڈوب رہی تھی لیکن ایک آن میں ہم نے آپ کو پکارا تھا اور ایک مدد آئی, ایک ہاتھ میں مدار ہوا جو کشتی کو پکڑ کر کے ساحل کے کنارے کر دیا. سو استاد گرامی کے اس کارنامے کو شاگردوں نے جب دیکھا اور سنا تو سمجھ گئے کہ ہمارے استاد گرامی کے ہاتھ جو گیلے ہوئے تھے اس لیے گیلے ہوئے تھے, بظاہر حادث جو جانماز کے اندر داخل غوث پاک نے کیا تھا لیکن ہاتھ نمودار سمندر پہ ہوا تھا اور وہاں پہ ہاتھ نمودار ہو کر کے جو ہے کشتی کو باہر کھینچا اور کھینچنے کے بعد جو ہے کشتی کو ساحل پہ لگا دیا. سبحان اللہ. اسی لیے آج ہم امداد کن یا غوث اعظم دستگیر اس لیے پکارتے ہیں کہ غوث اعظم نے کل بھی ڈوبتوں کو بچایا ہے اور آج کے غلام کو بھی غوث اعظم ڈوبتے ہوئے بچائیں گے.
रहे आपके गौसे पाक, ये है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कोई आम हस्ती नहीं है। जिस मकाम पे, जिस रूह से आप देखेंगे, जिस नजरिए से आप देखेंगे, गौसे पाक की करामत नजर आएगी। जिस नजरिए से, इल्म के एतबार से देखिएगा, आप करामात के लिहाज से देखिएगा, जैसे भी देखिएगा, एक एक वक्त में 13 जबान में गौसे पाक तकारीर किया करते, 13 जबान में। यहां तो सिर्फ खालिस उर्दू बोलने में हिचकिचा जाता है इंसान कि कैसे उर्दू के अल्फाज हम जो है निकाले अपने जबान से, लेकिन गौसे पाक एक वक्त में 13 जबान में तकारीर फरमाया करते थे, 13 जबान में। अब जरा गौर कीजिए, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक एक आयत करीमा के 40 तफसीर बयान किया करते थे। यहाँ पे एक आयत का एक माना पढ़ करके उसकी तफसीर बयान करते हुए हम लोग कासिर हैं। हम तो गौसे पाक के अदना से अदना दर्जे का गुलाम है। उस वक्त के जो मुहद्दिस हुआ करते थे वो भी बारगाह गौस में आते थे। अगर गौसे पाक के आजमाइश और इम्तिहान के लिए वो भी अपने कदम को और अपने पेशानी को झुका कर कहते थे, शेख आप ही बुलंद मर्तबे वाले हैं, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं जिसे दुनिया इमाम इब्ने जौजी के नाम से जानती है। मुहद्दिस इब्ने जौजी, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। गौसे पाक का एक शागिर्द और एक चाहने वाला था इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में। उस वक्त ये भी बहुत बड़े इमाम रहे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस रहे हैं। गौसे पाक का एक चाहने वाला इमाम इब्ने जौजी के पास जाकर के इल्म हासिल करता। रोज इमाम इब्ने जौजी जो है फरमाते, तुम्हारे पीर, तुम्हारे आका, तुम्हारे जो है मुर्शिद यूं ही जो है बहुत सारी बयान करते हैं और लोग बहुत जमा होता है, आता जाता कुछ नहीं है। हर जमाने में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि खुद के बरतरी, हालांकि कभी हुस्ने जन होता है, कभी हुस्ने जो है बदजन होता है। ऐसे शेख मुहद्दिस इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बार बार उस शख्स से ये कहा तो एक दिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो गुलाम कहने लगा कि आज आप मेरे साथ चलिए, आज आप मेरे साथ चलिए, गौसे पाक का इल्म का मुलाहिजा फरमाइए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में मुहद्दिस इब्ने जौजी को लेकर के हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुलाम पहुंचता है। गौसे पाक पहले से कोई किरात और कोई आयत की जो है तैयारी करके नहीं फरमाते। एक कारी साहब एक किरात करते, जिस आयत करीमा की तिलावत कारी साहब कर देते, गौसे पाक उस आयत करीमा के ऊपर तफसीर बयान फरमाना शुरू कर देते। ये मामूली बात नहीं है। मैं या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा जब कोई बात करता है तो पहले वो तैयारी करता है, एक प्लान करता है कि आज फला आयत करीमा पे हमें गुफ्तगू करनी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये खासियत कि कारी साहब जो आयत किरत करते गौसे पाक उसकी तफसीर बयान फरमाते। शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मजमा लगा हुआ है, जमे गफीर है, और उसी दरमियान मुहद्दिस इब्ने जौजी को लेकर के उनका चाहने वाला हाजिर होता है। सर को ये बड़ी मुश्किल होता है जब अना की बुत सवार हो या हम हो तो किसी के बारगाह में जाकर के खुले चेहरे बैठना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम। मुहद्दिस इब्ने जौजी अपने चेहरे को छुपा करके गौसे पाक के बारगाह में बैठते हैं और बैठने के बाद नसीहत और तकरीर समाअत फरमाने लगे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कारी ने एक किरात एक आयत करीमा तिलावत की और गौसे पाक उसकी तफसीर बयान फरमाने लगे। एक तफसीर बयान फरमाया तो गौसे पाक का जो चाहने वाला था मुहद्दिस इब्ने जौजी का शागिर्द, उससे कहते हैं ये मैं जानता हूं। दूसरी तफसीर बयान फरमाते गौसे पाक मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते ये मैं जानता हूं। तीसरी तफसीर गौसे पाक फरमाते हैं मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते ये मैं जानता हूं। किताबों में आता है कि 11 तफसीर तक मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। एक बार एक रवायत में आता है कि 16 तफसीर तक कहते रहे कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन जब उसके आगे गौसे पाक बढ़ते हैं तो सर को तफखम करते हैं मुहद्दिस इब्ने जौजी और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 तफसीर बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने वहीं पे अपने माथे को टेका और कहा कि वक्त के बड़े इमाम भी आप हैं, बड़े मुहद्दिस भी आप हैं और तमाम उलूम फुनून में माहिर भी आप हैं, सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े, आज तो जो सूफी हैं वो सूफी कहेंगे हम आलिमों से नहीं लगते, जो कहेंगे कि हम मार्फत और तरीकत वाले हैं, हम उलमा से हमारा क्या काम।
पहले तो मार्फत और तरीकत उलमा के दरबार से हो करके ही जाता है। अगर आप इल्म नहीं सीखते तो आप मार्फत और तरीकत के दावे में आप झूठे हैं। अगर रब की बंदगी नहीं करते तो आप तरीकत और मार्फत में आप झूठे हैं। इसलिए कि गौसे पाक खुद रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला अपना कुर्ब जिस बंदे को देता है तो उसके कुर्बों को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो नमाज पढ़ जाना और फराइज नमाज है। उनकी जिससे इस नमाज की जिसने हिफाजत कर ली अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना कुर्ब अता फरमाता है। और मार्फत और तरीकत का माना ही यही होता है कि रब को पहचानना और रब के रास्ते के हुसूल में लग जाना। अब कोई ये कहे हम मार्फत वाले हैं, नमाज से क्या गरज माज़अल्लाह, हम मार्फत वाले हैं, हमें उलमा से क्या गरज, तो यकीन मानिए वो अपने दावे में झूठा है और 100% झूठा है। इसलिए कि गौसे पाक जो मार्फत के इमाम है उन्होंने भी ऐसा दावा नहीं फरमाया। वो भी 9 साल बज़ाब्ता इल्म हासिल किए, 40 साल तक जो है इल्म तालीम भी दर्स व तदरीस का काम करते रहे, फिर जाकर के जो है वो अल्लाह के इतने बड़े बरगुज़ीदा बंदे बनते हैं। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि किताब व सुन्नत को छोड़ करके कोई भी दावा करे मार्फत और तरीकत का, वो अपने झूठे में अपने दावे में झूठा है, वो सच्चा नहीं, और उसको मानने वाले झूठे होंगे, सच्चे नहीं। मतलब यह है कि शरीयत और तरीकत को और अता करीम के फरमान को और अल्लाह के फरमान को ठुकरा करके कोई कहे कि हम मार्फत और तरीकत के रास्ते पे गामजन है, तो फिर वो सदबार उसकी कर्ज पे लानत और स्किल पे लानत। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के फरमान को तरीके को छोड़ करके हमें और आपको मार्फत और तरीकत हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल। वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है एक बहुत बड़े बदगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं, और ये सिर्फ गौसे पाक पर गुज़ीदा बंदे नहीं गुजरे हैं। आपने अभी शेर में समाप्त फरमाया कि 15 पारे जो है माँ के शिकम में हासिल हो गए। 15 पारे की भी रवायत और 18 पारे की भी रवायत आपको मिलती है कि गौसे पाक माँ के शिकम में हाफिज हो गए। तो भाई गाने बजाने वाली माँ के शिकम में कोई तो हाफिज नहीं हो सकता माज़अल्लाह। जब भी होगा तो माँ पारसा होगी तो बेटा पारसा होगा। गौसे पाक की वालिदा भी पारसा थी और वालिद मोहतरम भी बहुत बड़े पारसा और बहुत बड़े जो है बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिद माजिद, और पूरा खानदान ही बुजुर्ग रहा है। नाना की बात करें है अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी वक्त के बहुत बड़े मशाइख में इनका भी शुमार किया जाता है और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। और वालिदा है उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात की जाए, ये भी वक्त के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदी गुजरी है, तब जाके गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामुल औलिया बने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको गौसे पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमादात पे इरशादात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैं एक आखिरी बात करके मैं रुखसत हो जाता हूं। एक शराबी गौसे पाक के बारगाह में आता है और कहता है कि शेख शराब हमसे, ये बहुत कई साल पहले हमने किसी किताब में पढ़ा था, ज़हन में बात आ गई। गौसे पाक का ये सदका ही है जो बातें आती जाती है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक खुद बुलवाते हैं, ये भी बात बयान कर दो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में शराबी हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद तो हुजूर चाह करके भी हम शराब छोड़ नहीं पाते। गौसे पाक ने फरमाया जाओ जाओ अब छोड़ दोगे। उसने कहा हुजूर कैसे? कहा तुम शराब पीना, खूब पीना, लेकिन जहां मैं न रहूं वहां पीना, जहां मैं न रहूं वहां पीना। अब एक और बात दिमाग में आ गई, लेकिन मैं इतनी बात पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। जब उस शराबी ने कहा कि फिर क्या बात है, गौसे पाक कहां मुझको मिलेंगे? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहकर के भेज दिया जाओ तुम्हें पीना हो पीना, लेकिन जहां मैं न रहूं वहां मत पीना, मैं जहां रहूं वहां मत पीना, वहां पीना जहां मैं न रहूं। अब जरा गौर कीजिए कितना बड़ा दावा है गौसे पाक की जानिब से। इसका यह मतलब हुआ कि गौसे पाक हर मकाम पे रहेंगे। जब वो शराबी आया तो बाहर से छुप करके हुजरे में जाता है रात की तन्हाई में और शराब की बोतल को हाथ लगाना चाहता है। गौसे पाक वहां भी मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। जिस मकाम पे उसने कहा कि हम शराब को हाथ लगाए, गौसे पाक वहां मौजूद हो जाते। सुभान अल्लाह।
اور کہتے دیکھنا میں حاضر ہوں. پھر وہ دوڑتا بھاگتا غوث پاک کے بارگاہ میں آیا اور صدق دل سے توبہ کیا, حضور اب ہم آپ کی نظر نگاہ سے بچ نہیں سکتے ہیں. رات کی تنہائی کو ہم نے کھوجا, وہاں بھی آپ موجود, دین کے اجالے میں آپ موجود, باہر بھی موجود, کمرے میں بھی آپ موجود. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا, اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور بڑے واقعات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے, انہوں کا ہے. کسی مقام پہ چور کو ولی بنا رہے ہیں, کسی مقام پہ چور کو ابدال بنا رہے ہیں, کیا کچھ کتابیں بھری پڑی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت میں ایک ہی دن افطار کی دعوت دی جاتی ہے. کئی لوگوں نے دعوت دی, سبوں کی دعوت غوث پاک قبول فرما لیے. ان کے غلاموں نے کہا, مریدین نے کہا, حضور کہاں جائیں گے, کیا دیکھتے رہنا, کہاں جاؤں گا. اب جب غوث پاک تمام مریدین کے دسترخوان پہ افطار کا کوئی وقت تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا بھائی, ایک علاقے میں ایک وقت میں افطار کا وقت ہوتا ہے. غوث پاک ہر کسی کے افطار کی دعوت پہ موجود ہیں. کل صبح کو جب لوگ پہنچے کہتے ہیں آج پیر صاحب میرے یہاں آئے تھے. دوسرے نے کہا بیوقوف افطار پہ تو میرے یہاں تھے. تیسرے نے کہا نہیں افطار کے وقت تو میرے یہاں تھے. چوتھے نے کہا میرے یہاں تھے. آپس میں جب تناؤ اور جھگڑے کی صورت بنی تو سارے دعوت کھلانے والے غوث پاک کے بارگاہ میں چلے گئے. سبحان اللہ. غوث پاک سے فرمایا, حضور کل آپ افطار میں کہا تو میرے یہاں تھے نا. غوث پاک نے کہا. جس نے کہا حضور میرے یہاں تھے نا, تو غوث پاک نے فرمایا ہاں تیرے یہاں. تیسرے نے کہا میرے یہاں تھے نا. غوث پاک نے کہا بھائی سب کے یہاں تھے. پھر یہ کیسے ہوا؟ غوث پاک فرماتے آؤ باہر تمہیں دکھاتے ہیں. ایک درخت کے نیچے غوث پاک لے جاتے ہیں, کہتے ہیں آنکھیں بند کرو. درخت کے پہلے پتوں کو دکھایا اور پتے پہ کچھ نظر نہیں آ رہا, نہیں نظر آ رہا. غوث پاک نے فرمایا آنکھیں بند کرو. سبوں نے آنکھیں بند فرمائی. پھر غوث پاک نے فرمایا آنکھیں کھولو. جب لوگوں نے آنکھیں کھولی تو غوث پاک نے فرمایا آپ درخت کے پتوں پہ دیکھو. جس جس پتے پہ نظر گئی مریدین کی, سارے پتے پہ غوث پاک کا جلوہ نظر آیا. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بھائی ایک وقت میں غوث پاک کو ہی کے مسجد میں پکارا جائے تو ہنوتا پہنچیں گے, مدد کو نہیں پہنچیں گے. عقیدہ درست رکھیے اور اللہ کے ولیوں کے قائل ہوئیے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو بڑا کچھ عنایت فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب فرائض نماز سے اور نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے بندہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس بندے کے آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ میرا بندہ دیکھا کرتا ہے. ہم اس بندے کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلا کرتا ہے. ہم اس بندے کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے. ہم اس بندے کا زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولا کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بظاہر اولیاء کرام کا جسم ہوتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے اندر ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بظاہر اولیاء کرام کی زبان ہوتی ہے, لیکن بولنے والا رب تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہوا کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہوشیار ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ خانہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی اور رچائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کا صدقہ نصیب فرمائے. ہم تمامی کو غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے. رب کے بارگاہ میں توبہ وہ ہو, مولا بولنے میں جس خطائے لفظ سے بھول چکی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.